السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے آج آپ تیسرا درس سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اسلام کے فہم اور اسلام کی سمجھ کے لیے وسیع کر دے اور کھول دے. اسلام کو سمجھنا آپ سب کے لیے آسان بنا دے. اس تیسرے درس کو ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں اور کون سی چیزیں علم دین کے حصول سے روکتی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے روکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی سے ڈرو، وہی تمہیں سکھانے والا ہے، وہی تمہیں سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. خواتین و حضرات، عام طور پر ہم مدارس میں اور مساجد میں علم کو حاصل کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، قد و کاوش برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ علم کے حصول کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے. ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اسباب کو بیان کروں جن کی وجہ سے وہ ان سے استفادہ نہیں کر پاتا ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تکبر ہونا، متکبر ہونا. یعنی وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے سیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سے علاوہ کو حقیر سمجھنے کے لیے سیکھتا ہے، گرانے کے لیے سیکھتا ہے، اسی لیے اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اور نہ ہی وہ تعلیم اس سے فائدہ پہنچا پاتی ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو سبب ہے جو تعلیم پر عمل کرنے سے ہمیں روکتا ہے وہ ہے دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغول ہو جانا. اور یہ اس لیے کہ دل و دماغ میں یہ آتا ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر لیا جائے زیادہ سے زیادہ
پراپرٹی اور جائیداد کو خوب جمع کیا جائے، اور ایک قسم سے دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور یہی وہ سبب ہے جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے غافل کر دیتا ہے اور موت سے غافل رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سائل نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد اس وقت بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے پانی کے اندر بلبلے پھوٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارے روب کو ختم کر دے گا، نکال دے گا، اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ سائل نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا۔ اس لیے میرے ساتھیوں دنیاوی امور میں حد سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ بھی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمیں روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے روکتی ہیں اور غافل رکھتی ہیں شریعت اسلامیہ سے، ان میں سے بہت بڑی چیز اور بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت، وہ ہے گانے بجانا، گانے سننا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا، کامیڈیز دیکھنا، جبکہ یہ علی الاطلاق حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کے حلال کی طرف کوئی ایک عالم بھی نہیں گیا ہے، سب کے سب چیزیں حرام ہیں یہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور یہی وہ بڑے اسباب میں سے ہیں اس وقت جس نے ہمیں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے اور اس پر عمل کرنے سے غافل رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ وہ گمراہ ہوں انجانے میں، اور پھر اس کے ذریعے مذاق اڑائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلیل رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لہو الحدیث کی تفسیر میں
کہ لاہو الحدیث کہتے ہیں گانا بجانے کے آلات، موسیقی وغیرہ، میوزک اور ڈھول تاشا وغیرہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت لوگوں نے میوزک کو بالکل لائٹ لے لیا ہے، اس کی طرف کوئی خیر اور کوئی خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہے۔ سچ کہا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ میوزک کو سننا اور بجانے کو حلال سمجھیں گے، شراب پینے کو حلال سمجھیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ضرور بھی ضرور اس طرح کے لوگ آئیں گے جو ریشم کے لباس کو حلال سمجھیں گے، شراب اور موسیقی اور میوزک کو حلال سمجھیں گے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ لاہو الحدیث کا اور موسیقی اور میوزک کا استعمال کرنے والے جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے پھر جاتے ہیں، اس سے تکبر کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں کچھ، گویا کہ ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ساتھیوں، موبائل اور لیپ ٹاپ اور اس طرح کی چیزوں کا غلط استعمال کرنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہمارے کانوں پر، ہمارے آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر مہر پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہو پاتے ہیں، اور اگر ہو بھی پاتے ہیں تو ان پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ تھی بعض چیزیں جن کے کرنے سے ہم اللہ تعالی کے دین سے اور اس پر عمل کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دین بھی اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور دین پر اچھی طریقے سے عمل بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم دین کے حصول کا ارادہ کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس جو شخص جس طرح کی نیت کرے گا اسی طرح کا اس کو بدلہ ملے گا۔
پر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت، جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس شخص نے کسی دنیاوی کام کے لیے ہجرت کیا یا عورت کے لیے ہجرت کیا تاکہ وہ اس سے نکاح کرے تو وہ اسے آ کر رہے گی۔ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جس نیت سے جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اس کو بدلا دے گا۔ تو علم دین ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کے لیے حاصل کریں، کیونکہ کلمہ توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت علم کا حصول ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، تمام امور کے تعلق سے، تبھی تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے۔ اور اگر نہیں کچھ کر پائیں گے، نہیں کچھ سیکھیں گے تو پھر کریں گے کیسے؟ دین تو منمانی پر نہیں ہے، دین تو عقل پر نہیں ہے کہ عقل سے جو کچھ سمجھ میں آیا عمل کر لیا اور جو کچھ عقل نے منع کر دیا اس سے رک گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے نیت کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے، گھر کے تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے، باہر کے تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے علم کو حاصل کریں، اور کسی قسم کی تشویش، کسی قسم کا ڈسٹربنگ اور کسی قسم کا کوئی دخل اندازی، بچے آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اسلام کی جو ابتدا میں شروعات میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو تھی وہ یہ تھی، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ کر۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی تھی، لیکن جتنی زیادہ یہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسباب ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے، ان تمام اسباب پر ہمارے رہنمائی فرما، اور جو اسباب ہمیں نیکیوں سے روکتے ہیں، تیری رضامندی اور تیری رحمت سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان راستوں کو ہمارے لیے بند کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔